السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MR اسلامک سینٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرشتوں اور جنوں کی حقیقت کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ فرشتوں اور جنوں کی حقیقت جانتے ہیں۔ یہ معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں ہماری جانکاری بہت کم ہے، پھر بھی جو آسمانی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی عقلی طاقت ہمیں ملی ہے، ان کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کائنات انسانی وجود سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ وہ تنہا زندگی کا اجارہ دار ہے تو یہ جہالت اور غرور کی بات ہوگی۔ اس کائنات میں بسنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ قرآن کریم سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ جن کو انسانوں سے پہلے زندگی ملی اور غالباً مکلف بھی بنایا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے کیا گیا ہے: ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جنوں کے بابا ابلیس کو نئے وجود یعنی انسان سے تنگ دلی محسوس ہوئی اور اسے اپنے مرتبے کا حریف سمجھا کہ اس کو کیوں پیدا کیا اور پھر اسے سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا، جبکہ اس سے زیادہ صلاحیت والا اور طاقتور تھا۔ پھر چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا: اچھا دیکھ کہ اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ اس حرکت سے ابلیس نے اپنی حماقت کا ثبوت دیا، کیونکہ زمین اور آسمان کے مالک کی ایک مخلوق اور بندہ ہونے کی بنا پر اسے یہ موقف اختیار کرنے کا حق نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ وہ جسے چاہتا اور جو چاہتا تخلیق کرتا اور جس کمزور کو بھی چاہتا طاقتور پر فضیلت دیتا۔ ابلیس کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ اس کے حریف کی اولاد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو بہتری اطاعت اور سچی عبادت کر کے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ تاہم جنوں میں سبھی ابلیس کے راستے پر نہیں چلے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے وفاداری پر قائم رہے اور اس کی اطاعت اور فرائض کی ادائیگی کرتے رہے۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو خدا کی توحید کے قائل ہیں اور رسولوں کی ہدایات پر چلتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک کی سورہ جن میں ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لائے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ظالم کا خوف۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں۔ بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ گویا ابلیس اور آدم کی اولاد کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ پھر اس کشمکش کی نوعیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سرکش جنوں یعنی شیطان کے ہاتھ میں سوائے وسوسہ اور غفلت انہیں استعمال کرنے سے روک دیے گئے۔ وہ صرف اتنا ہی کر پاتے ہیں کہ کسی مذبذب شخص کے پاس پہنچ کر اسے بہکا کر بزدلی پر آمادہ کریں، کسی فریب خوردہ کے پاس پہنچ کر اسے بہکا کر غرور اور تکبر پر آمادہ کریں، اور کسی شہوت پرستی پر مائل شخص پہنچ کر اسے بہکا کر نصب اور بدکاری پر آمادہ کریں۔ اور جب سب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تب شیطان ان لوگوں سے جنہیں اس نے بہکایا تھا کہے گا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں بھی ہمیں ملتا ہے: اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے اس پر لبیک کہی۔ اب مجھے ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ جو لوگ دنیا میں بھٹکتے ہیں وہ اپنی کسی اندرونی کمزوری کی وجہ سے بھٹکتے ہیں، تب بھی شیطان انہیں بہکا
پاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ ان کے مقابلے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی، سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا اور کون اس کی طرف شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شیطان کو انسان کی لغزش سے یہ خوشی ملتی ہے کہ وہ اسے خدا کے غضب میں مبتلا دیکھنے میں کامیاب ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ بنی آدم کو سرزنش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل۔ اگرچہ شیاطین بہت سی خصوصیات کے ساتھ بہت سے انسانوں سے چمٹے رہتے ہیں، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک ایسا شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، لیکن طاقتور انسانوں پر ان کا بس نہیں چلتا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ انسان اور جن دونوں مکلف ہیں، دونوں بھلائی اور برائی کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان دونوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی نعمتوں کی بارش گناتے ہوئے فرماتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک دوسری دنیا فرشتوں کی ہے جو خدا کی اطاعت میں ڈوبے رہتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ فرشتوں کے ذمہ بہت سے کام ہیں، وہ انسان کے ساتھ شروع سے لے کر موت تک رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود کی مشہور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی پیدائش کا سلسلہ ماں کے پیٹ سے اس طرح شروع ہوتا ہے کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن تک جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 باتیں بتا کر بھیجتا ہے کہ وہ اس کا رزق، عمر، عمل اور نیک بخت یا بدبخت ہونا لکھ دے، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اگر ان فرشتوں کو زندگی کے فرشتے کہنا صحیح ہو تو کچھ دوسرے موت کے فرشتے ہوتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کہہ دو موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پورا تم کو اپنے قبضے میں لائے گا، اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حیات اور موت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، وہی اپنے فرشتوں کو جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ فرشتوں کی صلاحیتیں جنوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ فرشتوں میں ایسے بھی ہیں جو سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا کر جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں پہنچا سکتے ہیں۔ فرشتے انسانی زندگی کا ریکارڈ رکھتے ہیں، دلوں کی نیتوں سے لے کر اعضائے بدن کی حرکتوں تک۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہمارے براہ راست علم کے علاوہ وہ کاتب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر نگران موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے لیے جو نظام بنایا ہے اس میں ہر چیز کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یونس میں ہے، اور کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو، اور ایک صاف دفتر درد نہ ہو۔ فرشتے مومن کے دوست ہوتے ہیں، اس کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں، اس کی اطاعت پر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کی باریاں بدلتی رہتی ہیں۔ حق اور باطل کی کشمکش میں وہ اہل حق کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ فرشتے کسی مے خانے میں پڑے ہوئے مدہوش کے لیے دعا گو نہیں ہوتے، بلکہ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اطاعت کرنا چاہتا ہے اور جو اس کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ثابت قدمی سے کام لیں۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں غافلوں کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ
ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یعنی برے لوگوں کی مدد شیاطین اور نیک لوگوں کی مدد فرشتے کرتے ہیں، اور دونوں طرح کے لوگ سب سے پہلے خود اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، فرشتوں اور جنوں کی حقیقت کا۔